إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تکبیرات، تسبیحات، پاکیزگیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا، چلانے والا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، جو اس نے اپنے کلام مجید میں یا اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں. ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں کرتے اس کا، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اس کے پیارے نام اعلیٰ صفات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. ہر قسم کی عبادتیں، خواہ وہ زبان کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، مال کے ذریعے کی گئی عبادت ہو، اس کا اکیلا مستحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہی وہ دعوت توحید ہے جس کے لیے کائنات بنی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ وہ توحید اپنائیں اور شرک کو چھوڑیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے بڑے فضائل ہیں، کہ اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے جو دیگر امتوں کو نہیں ملا. جمعے کی نماز ہے، اس کے علاوہ اس کے فضائل و برکات ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک مومن مسلمان کے. اور ابھی ایک نیکیوں کا موسم گزرا، رمضان المبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. تو اس میں بھی اسی قسم کے فضائل تھے کہ ایک دن جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ 70 سال کے مسافت جتنا جہنم کی آگ سے اسے دور کر دیتے ہیں، اس کے چہرے کو، اس انسان کو. اسی طریقے سے جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، قیام اللیل تراویح پڑھتا ہے، شب قدر میں قیام کرتا ہے، تو اس کے بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ سنتے رہتے ہیں اور سنا ہوگا آپ نے ضرور کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نیکی اور خیر کے موقع اور موسم آتے رہتے ہیں. ایک مومن تو سدا بہار اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہو میری نماز، میری قربانی اور جتنے بھی عبادت کے طریقے، مراسم عبودیت ہیں، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ کچھ ایسے خاص موقع اور مواقع دیتا ہے جس میں خاص فضیلت ہوتی ہے اور اسے مومن مسلمان سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں
اور وہ شخص غافل اور محروم ہوتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو ایک کے بعد ایک موسم آتے ہیں، جس طرح اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے، ثم اتبعہ، اس کے بعد اس نے رکھے ست من شوال، یعنی 6 روزے شوال کے بھی رکھے، فکأنہ صام الدہر، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے، پوری زندگی کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، ایک کے بدلے کم از کم 10 ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 700 گنا اور اس سے بھی بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ اس لیے پورے سال کے روزوں کا یہ 6 روزے رکھنے کے ساتھ جو ہے ثواب مل جاتا ہے۔ مگر اصل مقصد میرا بتانے کا یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی فضائل ہیں، نیکی کے کام ہیں، ثواب ملنا ہے، گناہوں کی بخشش ہے، یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ اور ایمان درست ہو اور صحیح ہو۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مگر اس میں ایک اہم ترین کمی پائی جاتی ہے بہت سی جگہوں پر، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ اور ایمان اس کو صحیح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بلانے والے ہیں دین کی طرف یا جنہوں نے سیکھا ہے، ان کا خود اپنا عقیدہ درست نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کو کیسے صحیح عقیدے کی طرف بلائیں گے۔ دوسری طرف اگر ایسے بھی لوگ ہیں انہیں صحیح عقیدے ایمان کا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ دعوت میں اس کو بنیاد نہیں بناتے، مختلف دینی شعبوں کو دعوت کی بنیاد بنایا ہوتا ہے، کہیں پر جہاد کو، کہیں پر شریعت کے نفاذ کو اور خلافت کی دعوت، اور اس قسم کے پرکشش قسم کے نعرے وہ لگاتے ہیں دین کی طرف بلانے کے لیے اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، مگر صحیح عقیدے کی دعوت دینا، اور یہ بھی کافی نہیں، جو غلط عقیدہ ہے، جو شرکیات اور بدعات ہیں، اس سے روکنا بھی، اس سے منع کرنا، اور اسی کو کسی سے دوستی یا دشمنی، تعاون کرنے یا نہ کرنے کی بنیاد بنانا، یہ تمام انبیاء کرام اور ان کے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین جو ان کے طریقے اور منہج پہ چلے، جس پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم۔ اپنی مرضی کی صراط مستقیم یا جو کوئی بھی بڑا پتہ ہے کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، یا جو میرے سمجھ میں آئے نہیں، بلکہ آگے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر چلائے اللہ تعالیٰ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ صدیق، انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ امت کے ہی اندر جو ہے گمراہیاں آ جائیں گی، یہود و نصارہ کی طرح مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں گے، جس طرح آج حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب کے حال پر۔ تو یہ صرف یہ بتا کر یہ خبر دے کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی، اور آپ نے دین کا پیغام پہنچانے میں پورا حق اس کا ادا کیا، پوری امت کو اس پر گواہ کیا آخر میں حجۃ الوداع میں کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس میں بتا دیا کہ جو نجات پانے والا گروہ ہوگا اس کی کیا نشانی ہے، تاکہ تم بھی وہ اپناؤ اور تم بھی نجات یافتہ بن جاؤ۔ تمہیں ان گمراہ ہونے والے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے بارے میں جان کر ان سے بچو۔ تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ سارے کے سارے جو گمراہ فرقے بن جائیں گے جہنم میں جائیں گے، سوائے کس کے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس طریقے پر، اس عقیدے پر، اس عبادت پر، اس اخلاق اور معاملات پر چلے گا وہ نجات پائے گا۔ تو اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ ایمان اور عقیدے کو سر فہرست رکھا جائے، سب سے اوپر رکھا جائے، سب سے پہلے اس کی تعلیم دی جائے، بغیر علم کے یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے اور اس کی جانب دعوت دی جائے۔ جب آپ دعوت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام جو معاشرے کا اتنا بھلا چاہتے تھے اور اتنے اچھے اخلاق اور حکمت والے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ساحر، مجنون، دیوانہ کہا گیا، ان کو پتھر مارے گئے، انہیں تکلیفیں دی گئی، جبکہ وہ سب سے زیادہ پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو پھر جب آپ اس قسم کی دعوت دیں گے تو تکلیفیں آئیں گی اور اس پر صبر کرنا ہوگا، جس طرح اولو العزم پیغمبر اور ان کے پیروکاروں نے کیا ہے۔
تو بہت سارے لوگ اس دعوت سے اس لیے بھی جی چراتے ہیں کہ ہم لوگوں کے عقیدے کو کیوں چھیڑیں، ان کو صحیح بات یا شرکیات اور بدعات جو موجود ہیں اس سے کیوں روکیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ جمع نہیں ہوتے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا، اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا جو زوال ہے ان کو واپس سے عروج حاصل کرنا، مسلمان جس طرح پہلے کامیاب تھے، فتح یاب تھے ہر جگہ، اور کفر اور کافر مغلوب تھے، اس کے مختلف جو ہے فارمولے مختلف داعیان مختلف مفکرین بتاتے رہتے ہیں، مگر اس کا طریقہ یہی ہے اور نہیں بدلے گا جو انبیاء کرام اور ان کا منہج تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے سب کے لیے وہی مقرر کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، فَبِهُدَاهُمْ مقتدی، تو ان کی ہدایت پر تم چلو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کا علم حاصل کریں سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اور ساری امت کو خطاب ہے، سب کو، انسان اور جن کو خطاب ہے کہ اس بات کا پہلے علم حاصل کرو کہ اس کا لا الہ الا اللہ کا جو عقیدے کی بنیاد ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر گناہوں کی بخشش طلب کرو جو کہ ایک نیک کام ہے۔ اسی کو جو علماء سلف ہیں جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں دلیل بنایا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ آیت آپ نے ذکر کی کہ اس میں اللہ نے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، اور علم میں بھی سب سے اہم عقیدے کا علم حاصل کرو، اور پھر جو ہے نیکی کے کام کرو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے کام کو بھی قبولیت بخشے گا۔ دوسری طرف لمبے چوڑے کام کرو، عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی بالفرض شرک کیا ہوتا ان کے تمام اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے لیے، کہ وہ شرک نہ کریں، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آپ کی پیدائش کا یہاں پر ہونے کا مقصد ہی یہ ہے، اسی کو کوئی بلا دے، فراموش کر دے، اس کو پیچھے رکھے اپنی دعوت میں، پرواہ نہ کریں، تو کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ چنانچہ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا اور جو اس کے خلاف کام ہیں، جو شرکیات ہیں، اس کا علم حاصل کرنا تاکہ اس سے بچ سکیں، یہ نہایت ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ آپ کے نماز روزے سے بڑھ کر، بلکہ آپ کا سانس لینا، کھانا پینا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا، اس دنیا سے جائے گا، مگر اس کا عقیدہ ایمان صحیح ہے تو کم از کم ہمیشہ کی زندگی جنت کی نعمتوں میں چلا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے تمام نعمتیں، لذتیں جس طرح کفار کو بھی حاصل ہوتی ہیں وہ ملیں گی، لیکن اس کا عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے تو ساری چیزیں برباد ہیں، اس کی ساری زندگی برباد ہے، ہمیشہ کا خسارہ ہے جہنم میں رہنا اور جنت کا حرام ہونا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بلا شبہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جنت اس پہ حرام ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ چنانچہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اسی چیز سے اپنی دعوت کا آغاز کرنے کا حکم دیا، اور جو دعوت اس سے شروع نہیں ہوتی وہ انبیاء کرام کی دعوت نہیں ہو سکتی، وہ دعوت اسلامی نہیں ہو سکتی، وہ جماعت اسلامی نہیں ہو سکتی، وہ دعوت اور تحریک اسلامی نہیں ہو سکتی جو اس سے شروع نہ کریں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے؟ لوگوں کے خیر بھلائی کے صرف جو ہے کام کریں، رفائی کام کریں، اخلاق سے پیش آئیں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، فواہش سے بچیں، شراب نوشی، بدکاری سے اور دوسری چیزوں سے، گناہوں قتل سے بچیں، اس لیے بھیجا۔ ادھر فرمایا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کو اپنائیں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے بچیں۔ ان کی بنیادی دعوت یہ ہوتی تھی۔ بعض انبیاء کو تو دیگر احکام بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول، جب دنیا میں شرک وارد ہوا، انبیاء اولیاء اکرام کو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا ان کے بت بنا کر، جس طرح قوم نوح کے 5 بتوں کا ذکر ہے سورہ نوح میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں اس قوم کے نیک صالحین تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، جب وہ فوت ہو گئے تو انہی کی قبریں پکی بنائی، جس طرح مزارات ہوتے ہیں، پھر انہی کو پکارنا، انہی کی دعائیاں دینا، انہی کی نظر نیاز قربانی شروع کر دی۔ یہی تو شرک ہے۔
پچھلی امتوں سے یہاں تک یہ شرک چلا آ رہا ہے، جبکہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف بتوں کی بات شرک ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ 950 سال تک جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کا رد کرتے رہے، اور دیگر احکام کی نوبت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے اتنے خطبات جمعہ میں ہم نے پڑھا دیے ہیں توحید پہ، آدھے گھنٹے کا ہم نے درس دے دیا ہے، 2 کتابیں پڑھا دی اور کافی ہے، آپ دوسری باتوں کی طرف آؤ۔ اور یہ کیا لوگ جو ہیں جو سلفی ہیں، جو اہل حدیث، جب دیکھو توحید توحید و شرک کا رد کرتے رہتے ہیں، وہ ساری زندگی اس کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی دعوت یہی دی، مکہ مکرمہ میں تو توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے روکتے رہے 13 سال، اور مدینے کی زندگی میں بھی بار بار صحابہ کرام کو اس کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے اور شرکیات کے مختلف چیزوں سے آگاہ کرتے اور ڈراتے رہتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور جو اس کے مخالف چیزیں ہیں ان کو بھی جانیں تاکہ اس سے بچ سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروہ انہ هو السمیع العلیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ توحید کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے قیامت کے دن لایا جائے گا، اتنے گناہ تھا حد نگاہ، 99 رجسٹر جو ہے گناہوں کی سیاہی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈرا ہوگا اب تو جہنم میں گیا ہی گیا، نیکی کی طرف کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اتینا بہا، جس طرح قرآن میں ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے اور اس کا حساب ہوگا۔ تو ایک چھوٹی سی پرچی، بطاقہ کہا جاتا ہے پرچی کو، وہ اس ترازو کے دوسرے پلڑے نیکی کے حصے میں رکھی جائے گی۔ جب وہ رکھی جا رہی ہوگی وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ اتنے گناہوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو وہ جو پرچی رکھی جائے گی فتاشت بھی السجلات، وہ سارے کے سارے گناہوں کے دفتروں کو، رجسٹروں کو اڑا دے گی، اور اس میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، یہی صحیح عقیدہ اور ایمان۔ کتنی عظیم فضیلت ہے توحید کی۔ اور دوسری طرف شرک کی کیا برائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ ایک مومن موحد جو ہوتا ہے توحید والا، جس نے شرک نہیں کیا، وہ جہنم میں سزا پا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے یا ڈائریکٹ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو جب مومن اس قسم کی باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ توحید اتنی بہترین اور زبردست چیز اور ضروری اور واجب ہے، اور شرک اتنی گھناؤنی اور بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی، تم سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی۔ کیا وحی کی؟ لئن اشرکتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک عام انسان کے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ آج تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو وہ پکارتے ہیں، نبیوں اور ولیوں کو ان کے نام کی نظر نیاز منتیں، جو جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کہاں سے شرک کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اگر تم سے بھی یہ شرک سرزد ہوا تو دیکھا نہیں جاتا شرک کے وقت کہ کرنے والا کون ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہے، سمجھانے کے لیے امت کو بتایا، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ شرک کی طرف دعوت دیں یا شرک کریں، بتانے کے لیے اور امت کو سکھانے ڈرانے کے لیے۔ اگر تم نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان، فائدہ اٹھانے والوں میں سے، نجات پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ شکر گزاری صرف الحمدللہ کہیں اور اللہ کو چھوڑ کے ہم جادوگروں عاملوں کے پاس جائیں، گلے میں تعویذ لٹکے ہوں،
غیروں کو پکارنے والے. صرف زبان سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عبادت میں شرک نہیں کیا تو یہ شکر گزاری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جتنی عبادت اور نیکیوں کے موقع دیتے ہیں اس کی شکر گزاری میں سے یہ ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے کا علم حاصل کریں, اسے صحیح کریں, اور جو غلط چیزیں اس سے بچیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اس کی جو توحید ہے, توحید کا مطلب ہے ایک قرار دینا, اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. کس چیز میں ایک قرار دینا؟ وہ تو مشرکین اور کفار بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہمارے معبودات فلاں فلاں وہ بھی ہیں. ایک صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھو آتا ہی نہیں ہے, اللہ ایک ہے یہ کہہ دیتے ہیں, یا اللہ رب ہے. حالانکہ یہ بات صحیح ہے مگر یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا معنی اس سے کچھ زیادہ ہے. جو اصل مطالبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کا امت سے, چنانچہ توحید جو ہے اللہ کو ایک قرار دینا, اس کے رب ہونے میں, اس کے اکیلے سچے معبود ہونے میں, اور اس کے جتنے بھی پیارے نام اعلیٰ صفات ہیں اس میں اکیلا قرار دینا, یہ توحید ہے. یہ اس کا یعنی خلاصہ ہے. چنانچہ توحید ربوبیت, اللہ کو رب قرار دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں اللہ کے کام. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, اولاد دیتا ہے, حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہے, بگڑی بناتا ہے. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے, تمام کائنات کو چلانے والا ہے. یہ سب رب کی صفات ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے, دین کی بھی اور دنیا کی بھی ہدایت رہنمائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کس طرح جو ہے نسل آگے بڑھے, کس طرح انسان کھائے پیے, کس طرح جانوروں تک کو جو سکھاتا ہے کہ ان کے رزق کی چیزیں کہاں پر ہیں, کس طریقے سے حاصل کریں, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. بیماروں کو شفا دینا, گنہگاروں کی جو ہے بخشش قبول کرنا, جنت اور جہنم ثواب اور عقاب قائم کرنا, یہ سب رب کی صفات ہیں, اللہ کے کام ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایسی توحید ہے کہ جو مشرکین اور کفار تک مانتے تھے, صرف یہی کھڑے ہو کے بتا دینا کہ اللہ ایک, اللہ پر ایمان لانا, اللہ ہی خالق ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ ہی جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور بتائیں کہ ہم نے توحید بیان کر دی, نہ کافی ہے. مشرکین کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ اے نبی ان مشرکین سے پوچھو, کن سے؟ جن سے جہاد اور قتال کیا جا رہا ہے, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ, کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. يَقُولُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کون تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, تمہارے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, کون مردے سے زندہ اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, سارے کائنات کی تدبیر کرنے والا, چلانے والا کون ہے. سَيَقُولُونَ اللَّهُ, فوراً وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. اتنا ان کے دل میں تھا کہ ان کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن جب ایک اللہ کی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دلیل بنایا ہے کہ دوسری جو توحید کی قسم ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ, چنانچہ وہ اصل توحید ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ, توحید الوہیت یا عبادت ہے, کہ اللہ کے سوا دیگر معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, موجود ہیں, چاہے وہ چرند پرند ہو, چاند سورج ہوں, جمادات ہوں, یا جو اللہ کے نیک فرشتے, جنات اور انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہو. جس طرح آج بھی جو ہے جو نصارہ ہیں, جو کرسچن ہیں, وہ کسی بت کی تو پوجا نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی, جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پاس بلا لیا, زندہ ہی اٹھا لیا, اور قرب قیامت آئیں گے, ان کی جب عبادت کرنا شرک ہے تو دیگر کی عبادت کرنا کیوں شرک نہ ہو. چنانچہ توحید الوہیت جو دوسری قسم ہے, جو اہم ہے, جس کی طرف بلایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں, عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, اللہ کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, مدد کے لیے پکارنا ہے, دعا کرنا ہے, پناہ طلب کرنا ہے. دل کی جو عبادت ہے, محبت ہے, خوف ہے, امید ہے. مال کی جو عبادت ہے, جو ہے اللہ کے لیے ذبح کرنا, قربانی کرنا, منت ماننا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, انہیں چاہیے اللہ کے لیے مانی ہوئی منتیں پوری کیا کریں, غیر کے لیے نہیں. یہ اس کی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے مومن بندوں سے. اسی طرح فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, ایک چھوٹی سورۃ الکوثر بچوں کو آتی ہے. صرف یہ جو ہے ایسے ہی رٹنے کے لیے نہیں ہوتی, اس کے مطابق عقیدہ آپ بنائیں. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, قربانی بھی اسی کے لیے کرو. یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے اور جو ہے کسی اور کے لیے بھی, 11ویں والے پیر کے لیے بھی جو ہے انسان قربانی کرے کہ اس کا قرب مجھے حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے میری بگڑیاں بنوائے. یہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, جس کی عبادت میں کسی بھی قسم کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور تمام نبیوں کو اس والی توحید کے لیے بھیجا تھا. جس طرح قرآن مجید میں پہلا ہی حکم ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو.
یعنی رب کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے کام وہ مانتے ہیں کہ وہی اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، اعبدوا تم اس کی عبادت کرو، اپنے کام اس کے لیے خالص کرو، اپنے کاموں میں تو وہ اکیلا ہے ہی، تمہارے جو کام ہے رکوع ہے، سجدہ ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں کائنات کے رب کی، انسانوں جنات کے رب کی، ان کے اکیلے سچے معبود کی، ان کے مالک ملک بادشاہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں خالص اللہ تعالیٰ کی لیے ہوں تمہارے کام، یہ توحید عبادت اور الوہیت ہے جس کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف کیا وحی کی کہ میرے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہاں تک کہ جو رسول اور نبی دعوت دے رہا ہے اس تک کو شریک نہ کرو، ما کان لبشر، کسی انسان کو لائق نہیں ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، اتنی برگزیدگی اس کو دے، اتنی فضیلت دے، اپنا رسول اور نبی بنائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دو، میرے بندے بن جاؤ، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ تمہیں یہ کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ تو یہ توحید کی دوسری اہم قسم ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، اس کے مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اہل علم نے لکھی ہیں توحید کے تعلق سے اور شرکیات کے بارے میں، ہمارا جو مرکز امامت دارمی اسلام آباد ہے وہ بھی اس قسم کی کتابیں ہم شائع کرتے ہیں، درس دروس بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی، وہاں پر آ کر بھی سن سکتے ہیں۔ تو توحید کی جو تیسری قسم ہے آخری توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ مخلوق کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی ہستی نہیں، اور وہ السمیع البصیر ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ سنتا ہے ہر چیز کو اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے۔ آپ کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، ظاہر باطن ہر چیز کو جاننے والی، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، آپ نے اللہ کی صفت میں شرک کیا کسی غیر کو۔ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، مہربان ہے، مغفرت کرنے والا ہے، جبار زبردست قہار ہے، کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد و نصرت کرنے والا ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں جس پر ایمان لانا چاہیے، کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جس طرح ہم نے توحید عبادت میں پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ اس کے دو حصے ہیں، دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لا الہ یعنی کوئی بھی معبود نہیں، یعنی جتنے معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں، الا اللہ صرف اکیلا سچا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو صرف یہ ایمان لائے کہ کوئی معبود نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ جو کہے کہ اللہ معبود ہے اور یہیں پہ رک جائے تو بھی اس کی توحید پوری نہیں ہے، اللہ معبود ہے اور دوسرے معبود نہیں ہیں ان کا انکار بھی کرو، تب جا کے لا الہ الا اللہ پورا ہوتا ہے کسی شخص کا، تب اس کو مضبوط سہارا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَمَن يَقْ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، گمراہی ہدایت دونوں الگ ہو گئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، پہلے لا الہ، پہلے تو انکار کرایا جاتا ہے جس کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں، پہلے انکار کرو، صفائی کرو، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، پھر الا اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط کڑا اور سہارا تھام لیا، لن فسام لہا، جو نہیں ٹوٹنے والا، اور جو شرک کرنے والوں کے سہارے ہیں کا بیت العنکبوت، مکڑیوں کے جالوں کی طرح ہے جس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں، ٹوٹ جانے والے ہیں۔ تو جو توحید ہے اسماء و صفات ہے، اللہ کے نام اور صفات کی توحید، اس کے بھی دو حصے ہیں جس طرح اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، جیسا کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور جس طرح وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے، جیسا کہ الا اللہ، اکیلا اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتا ہے، لیکن مخلوق کے مشابہ اور برابر نہیں۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر والا کوئی نہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی پاتے ہو؟ نہیں۔
انسان کی سماعت بصارت، زور کی آواز ہے، کان پھٹ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے اس کو نظر نہیں آتا، آنکھ کمزور ہو جاتی ہے، چشمہ لگ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی تو بصارت اور سماعت ایسی کہ کوئی رات کے اندھیرے میں کالے چٹان کے اوپر کوئی چونٹی بھی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کو رزق پہنچاتا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں۔ تو ہم اپنی کم عقلی میں جس طرح بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا مان لیا، جو کہ خود اللہ نے بتایا میں سنتا دیکھتا ہوں، تو گویا کہ ہم نے اسے مخلوق جیسا مان لیا کہ انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، کوئی جانور بھی نعوذ باللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایمان لائیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ان دونوں کا۔ انکار بھی نہیں کرنا اور ماننا بھی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، نہ انکار کرنا جس طرح لوگ انکار ہی کر دیا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں۔ ایسے گمراہ فرقے بھی گزرے ہیں اور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو مانتے نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا اس پہ، اور یہ بعد میں آ کر سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ علم والے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، تو اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ جس طرح ایک صفت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ ہر پاک و ناپاک جگہ پر اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ماننا ہے گستاخی پر مبنی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان اللہ ہے جو ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، وہاں پہ رہ کر بھی وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے جتنی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں سے وہ آنا پڑتا ہے اس کو کسی کام کے لیے، اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں، دنیا تو اتنی سی ہے اس کے سامنے۔ ساری کائنات کو جسے ہم جانتے نہیں جانتے، اس کو چلانے والا اکیلا واحد و قہار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ فرشتے اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جو ہے معراج کرنے گئے، تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں پر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے منہ مانگا دوں۔ تو اس ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمان دنیا پہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اپنے عرش پہ بلند ہے جس طرح شان کے لائق ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ صحیح عقیدہ جو صحابہ کرام اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد تھے، تابعین اور جتنے بھی ائمہ دین کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے، احادیث کی کتابیں لکھنے والے، ان سب کا یہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس میں بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، شرک بدعات ہیں، اس سے تمام لوگوں کو محفوظ و معمون رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، جہاں مغلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کافروں کے مقابلے میں فرمائے، ان کو صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرے، ہر قسم کے گناہوں برائیوں بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، صحیح دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَىٰ عُمُومِ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَعْلَىٰ وَأَعْلَىٰ وَأَجَلُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔